الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى إن الدين عند الله الإسلام. وقال تبارك وتعالى في موضع آخر كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلون عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الدنيا خلقكم وإنكم خلقتم للآخرة أو كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم. میرے محترم معزز دینی بھائیوں بزرگوں، قرآن کریم کی آیت کریمہ پڑھی، اس کا مفہوم اور ترجمہ یہ ہے کہ سب سے بہترین دین جو ہے وہ دین اسلام. کہ سب سے بہترین دین وہ ہے جو دین اسلام. دوسری آیت کریمہ پڑھی تو اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ یا حضرت انسان، میں نے تمہارے درمیان میں سے ہی ایک بندے کو نبی بنا کر تمہیں بھیجا، اور وہ نبی کیسا ہے؟ جو تم کو پاک کرتا ہے، تمہیں وَيُزَكِّيكُمْ، کہ تمہیں پاک کرتا ہے گناہوں سے، برے اعمالوں سے، اللہ کی نافرمانی سے. وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، کہ تمہیں حکمت کی، دانائی کی، اچھائی کی، نیکی کی باتیں سکھاتا ہے. میرے محترم عزیز دوستو، یہ آیت کریمہ جو تلاوت کی ہے، اس سے ہمیں کیا سمجھ میں آنا چاہیے؟ مفسرین لکھتے ہیں کہ دنیا کے اندر جتنے بھی ادیان ہیں، جتنے بھی مذاہب ہیں، ہر مذہب ناکام اور نامکمل ہے. اس لیے کہ میری اور آپ کی زبانیں، میرا اور آپ کا بولنا، سننا، دیکھنا سب جھوٹا ہو سکتا ہے، لیکن میرا رب کا کلام کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا ہے. اس لیے فرمایا کہ دین اسلام سب سے بہتر ہے، اور ہمیں فخر ہونا چاہیے کہ ہم اللہ کے نبی علیہ السلام کی امت میں پیدا ہوئے، وہ بھی ایمان کے ساتھ، کلمے کے ساتھ. میرے محترم عزیز دوستو، عرض یہ کرنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا کے اندر بھیجا ہے. 50 سال، 60 سال، 70 سال، سب کے پاس جنم کا پروف ہے، سب کے پاس پیدائش کی تاریخ کا کیا ہے، گواہ سرٹیفکیٹ ہے، لیکن کوئی کالر پکڑ کر یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں اسی دن مانوں گا. لقمان حکیم رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ کب تک گناہوں کے اندر لگے رہنا چاہیے اور کب تک توبہ کرنا چاہیے؟ فرمایا گیا کہ تو موت تک گناہوں میں رہ. کیا ہے؟ موت تک گناہوں میں رہ، یا موت تک تو کیا ہے؟ نیکیوں کے اندر ہے.
فرمایا گیا تو پھر توبہ کا اور آخری نیکی کا موقع کون سا؟ اس سے سبق میں آتا ہے کہ جب تجھے یہی نہیں پتا کہ میری موت کب آئے گی، میری آخری نیکی کون سی ہوگی، میرا آخری گناہ کون سا ہوگا، تو تجھے ضروری ہے کہ ہر وقت اللہ کو کیا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ وَاشْكُرُوا لِي کا مصداق بننا چاہیے۔ اس لیے میرے محترم عزیز دوستو، ہم سب کو جو زندگی دی گئی ہے محض چند دن کی زندگی ہے، محض چند سالوں کی زندگی ہے، محض چند گھنٹوں کی زندگی ہے۔ کوئی کہہ نہیں سکتا ہے کہ میں اسی وقت مر سکتا ہوں۔ میرے محترم عزیز دوستو، اس مختصر زندگی کے اندر اللہ کے نبی علیہ السلام نے ہمیں کیا اسباق دیے؟ اس مختصر زندگی کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے قرآن کے اندر ہمیں کیا حکام کیے؟ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ پہلی چیز ایمان کی گواہی دینا، اللہ کے ایک ہونے کی گواہی دینا، نبی علیہ السلام کے کیا ہے نبی ہونے کی گواہی دینا۔ میرا محترم عزیز دوستو، ہم زبانی حال پر گواہی دے رہے ہیں لیکن بدن کے اعتبار سے پریکٹیکل طور پر ہم اس کا اقرار نہیں کر رہے۔ زبان کی طور پر کہہ رہے ہیں کہ اللہ کی سوا کوئی معبود نہیں، میں اپنے سچے دل سے کہہ رہا ہوں، لیکن سچے دل کو بدن کے اوپر لاگو کر کے اس کی زندگی کو بنا لے رہا ہوں۔ ایک اللہ والے فرماتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا ایک غیر یہودی نے پوچھا کہ اس کلمے کا مفہوم کیا ہے، اس کلمے کا مفہوم میننگ کیا ہے، اس کا ترجمہ کیا ہے؟ دوسرے فرمایا، وہ اللہ والے فرماتے ہیں غالباً حضرت خواجہ معین چشتی اجمری سنجری رحمۃ اللہ نے یہ واقعہ لکھا ہے۔ تو فرمایا گیا کہ لا الہ الا اللہ کا ظاہری اعتبار تو یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے اللہ کے نبی ہے۔ وہ یہودی چوکنے پڑا کہ ظاہری ہے تو باطنی کیا ہے، ظاہری ہے تو باطنی کیا ہے؟ خواجہ معین چشتی اجمری سنجری رحمۃ اللہ نے فرماتے ہیں اس کا باطنی یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ پر پوری زندگی کو تو گزار دے کہ محمد رسول اللہ تیری زندگی میں لوگ دیکھنے والے بن جائے۔ آج ہماری زندگی کے اندر کلمہ ہے، زندگی کے باہر نہیں ہے، بدن کے اندر ہے، بدن سے باہر نہیں ہے۔ ہمارا چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا کھانا ہر چیز غیروں کے طریقے کے مطابق ہو رہا ہے۔ میرا محترم عزیز دوستو، اس لیے یہ اللہ والے ایسے ہی اللہ والے نہیں بنے، انہوں نے اپنے آپ کو لگایا، اپنے آپ کو کھپایا، اپنے آپ کو اس کے اندر کیا ہے ختم کیا، تب جا کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے خواجہ معین چشتی اجمری کو وہ طاقت دی ہے۔ اللہ ان کے قبر کو نور سے منور فرمائے کہ 2 چوٹی کے اندر پورے سمندر اور پوری ندی کا پانی کو بھر دیا، وہ ایسے ہی نہیں ملا تھا۔ میرے محترم عزیز دوستو، آج ہم سب کی زندگی کے اندر گناہ زیادہ نیکیاں کم، آج ہم سب کی زندگی کے اندر جمعہ کی نماز زیادہ اور 5 وقت کی نماز ختم ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ صرف جمعہ کے دن کی نماز فرض ہے۔ میرے محترم عزیز دوستو، جس اللہ کو ہم جمعہ کے دن یاد کرتے ہیں وہ اللہ ہم کو پورے 24 گھنٹے کھلاتا ہے، ہم کو پورے 24 گھنٹے زندگی دیتا ہے، پورے بدن کے پارٹس کو اپنی جگہ پر کیا ہے رونما کرتا ہے۔ میرے محترم عزیز دوستو، ہم سب نوکریات ہیں، کاروباری لوگ ہیں۔ اگر ہم آپ سے میں یہ سوال کروں کہ کسی کے یہاں اگر ہم کام پر جائیں بجائے پورے مہینے کی تنخواہ کو 1 دن کی تنخواہ دے تو ہم لینے کے لیے کیا تیار ہو جائیں؟ اس کے ساتھ ہاتھابائی کرائیں گے، کیوں کہ پورا مہینہ اس کے یہاں مزدوری کی ہے اور 1 دن کی تنخواہ دے رہا ہے۔ میرے محترم عزیز دوستو، میرا اور آپ کا اللہ تو رحیم ہے، کریم ہے، فعال لما یرید ہے، کہ ہے سخیوں کا سخی ہے، کہ پورے ہفتے نافرمانی کر کے 1 دن اس کے سامنے ہاتھ پھیرانے آتے ہیں۔ اور اس میں سے بھی کیا ہے، بعض لوگ جلدی آتے کہ اللہ سے کوئی مانگے، کیا کہتے ہیں کہ جلدی جا کے اللہ سے دعا مانگے۔ تو غرض سے آیا ہے، اللہ کی اطاعت اور فرمانبرداری کی غرض سے نہیں آیا تو
میرے محترم عزیز دوستو، کہنے کا منشا اور مطلب یہ ہے اللہ نے مختصر زندگی دی ہے، اس مختصر زندگی کے اندر ہم کو کیا ہے اللہ کی اطاعت اور فرمانبرداری کے ساتھ زندگی گزارنا ہے۔ اللہ کی اطاعت اور فرمانبرداری کیا ہے؟ نیکیوں کو چھوڑو اور گناہوں کو نیکیوں کو پکڑو اور گناہوں کو کیا ہے ترک کر دو۔ آج ہم سب کی زندگی کے اندر گناہ عام ہو گئے ہیں۔ آج کہتے ہیں نا حالات بہت سارے ہیں، مسلمان بہت سارے کیا ہے جگہ پر دبائے جا رہے ہیں، قتل کیے جا رہے ہیں، مسلمانوں کو بے گھر کیا جا رہا ہے۔ میرے محترم عزیز دوستو، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ چل رہا ہے۔ کس کا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ ہے۔ ان کے نام کو کون نہیں جانتا ہے؟ آج بھی 1400 صدیاں گزر گئی ہے، عمر کا نام جب بھی کوئی لیتا ہے تو غیر مسلم کیا ہے کانپ اٹھتا ہے۔ علماء نے لکھا ہے اگر کوئی شخص، علماء نے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے غالباً لکھا ہے کہ اگر کسی کو برے خیالات آتے ہیں یا کسی کو برے خواب آتے ہیں تو فرمایا گیا کہ رات کو سوتے وقت عمر کا نام دل پر رکھ دو۔ کیا ہے؟ عمر کا نام دل پر لکھ دو، اللہ تبارک و تعالیٰ برے خوابوں سے تمہاری حفاظت فرما رہے۔ جو حیات نہیں ہے اس کے نام کی یہ تاثیر ہے، جو جنہوں نے اپنے نبی علیہ السلام کا دامن پکڑا ہے اس کی زندگی کو ہماری زندگی کے ساتھ ہم میچ کریں گے تو بتاؤ ہماری زندگی کے اندر کیا کچھ نہیں ہو سکتا ہے۔ فرمایا گیا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے صحابہ جا رہے ہیں لشکر کے اندر۔ آج کہتے ہیں نا مولانا کیا کرے، جہاں جاتے ہیں وہاں کیا ہے بدنصیب ہو جاتی ہے، کیا کرے جہاں جاتے ہیں وہاں گناہ ہو جاتا ہے۔ میرے محترم عزیز دوستو، ہم نے اپنے آپ کو کیا ہے گناہوں سے بیٹھنا ہوا ہی نہیں۔ لکھتے ہیں علماء لکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے صحابی جا رہے ہیں، راستے میں ناچنے والی کنگریاں ناچ رہی ہے، ناچنے والی کنگریاں ناچ رہی ہے، میلہ لگا ہوا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے لشکر کو لے کر جا رہے ہیں، لیکن ایک بھی صحابی اس کنگریاں ناچنے والے کو پر دیکھ نہیں رہا ہے۔ میرے محترم عزیز دوستو، جب یہ صحابہ کا قافلہ گزر گیا نا وہ ناچنے والی ساری کی ساری مسلمان ہو گئی۔ کیوں؟ انہوں نے ان کے رنگ اور روپ کو دیکھا کہ یہ کون سے ایسے فرشتہ قسم انسان ہیں جنہوں نے ہمارے ننگے بدن کو دیکھا تک نہیں ہے۔ حقیقت میں ان کا تعلق اللہ سے ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام سے ہے۔ آج میرے محترم عزیز دوستو، آج ہم جہاں کہیں بھی جاتے ہیں، جہاں کہیں بھی ہمارا سفر ہوتا ہے، ہماری آنکھیں سب سے پہلے بدنظری پہ اتر جاتی ہے۔ ہمارے آنکھیں سب سے پہلے بدنظری پر اترتی ہے، وہ آنکھ کا دیکھا ہوا زبان اس کا ٹیسٹ لیتا ہے۔ اس لیے میرے محترم عزیز دوستو، اس مختصر سے زندگی کے اندر ہم اپنے آپ کو مسجد سے لگا لیں گے۔ صرف جمعہ کی نماز فرض نہیں ہے، یاد رکھنا فجر کی نماز بھی فرض، ظہر کی نماز بھی فرض، عصر کی نماز بھی فرض۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اگر کوئی شخص جان بوجھ کر فجر کی نماز اپنے گھر میں پڑھتا ہے، کیا فرمایا؟ نماز چھوڑتا ہے نہیں فرمایا گیا، جان بوجھ کر اپنی نماز کو گھر میں پڑھتا ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا میرا دل چاہتا ہے کہ اس کے گھر کو آگ لگا دے۔ جب ایک گھر میں بغیر بلا عذر گھر میں ادا کر رہا ہے فرض، تو بتاؤ جو شخص نمازی میں پڑھتا ہو تو اس کی منحوسیت کا کیا عالم ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا نام سنا ہے، وہ پیران پیر ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص بے نمازی مر جاوے، کوئی شخص بے نمازی مر جاوے، علماء نے لکھا ہے کہ اس کو مسلمان کے قبرستان میں بھی مت دفنا۔ اتنی بڑی سخت ہے۔ آگے اور چل کے فرماتے ہیں کہ جو شخص بے نمازی ہوتا ہے، جو شخص بے نمازی ہوتا ہے، اس کی کیا ہے نحوست، اس کا کیا ہے بے اثر گناہوں کا یہ کیا ہے 40 مکانوں تک جاتا ہے۔ جس کے گھر کے سارے افراد بے نمازی ہو، بتاؤ اس کے گھر کے اندر جھگڑے ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟
اس کے گھر کے اندر فساد ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اس کے گھر کے اندر بے برکتی آئے گی نہیں آئے گی؟ ضرور آنے والی ہے۔ اس لیے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، کہ جس نے جان بوجھ کر نماز کو چھوڑ دیا گویا اس نے کفر والا عمل کیا۔ اس لیے میرے محترم عزیز دوستو، ہمارا تعلق مسجد سے پیدا کریں۔ ضروری نہیں ہے کہ صبح سے لے کر شام تک مسجد کے اندر بیٹھے رہو۔ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع۔ یہ کیا ہے کہ جب تم جمعہ کے اذان کو سن لو، کہنے کا منشا اور مطلب یہ ہے فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ۔ جب تم نماز سے فارغ ہو جاؤ، نکل پڑے اللہ کی کیا ہے وہ اللہ کی جو پھیلائی ہوئی زمین کے اندر اس کے فضل کو حاصل کرنے کے لیے۔ میرے محترم عزیز دوستو، اللہ کے نبی علیہ السلام نے جو ارشاد فرمایا اور قرآن کریم کی جو آیت تلاوت فرمائی یہ ہے کہ سب سے بہترین دین ہے دین اسلام۔ ہمیں سب سے پہلے اسلام پر فخر ہونا چاہیے۔ اسلام پر فخر ہونے کے ساتھ ساتھ اس فخر کو زبانی اور بدنی طور پر ہمیں لوگوں کو دکھانا چاہیے۔ کم از کم اللہ کے سامنے اس کو دکھاوا ہونا چاہیے۔ میرے محترم عزیز دوستو، آج ہم سب کی زندگی گناہوں کی طرف اس طرح میلان کر رہی ہے، اس طرح لوٹ رہی ہے اور اس طرح بھاگ رہی ہے۔ میرے محترم عزیز دوستو، زمین اللہ سے روزانہ صبح میں پناہ مانگتی ہے، باری تعالیٰ تو اجازت دے اس گنہگار کو میں اپنے اندر دبوچ لوں۔ سمندر کہتا ہے کہ باری تعالیٰ تو مجھے اجازت دے اپنے تھپڑے کے اندر اس کی لاش کو میں گرا ڈالوں۔ ہوائیں کہتی ہے کہ باری تعالیٰ تو مجھے اجازت دے میں ان کے روح کو کیا ہے زمین سے اکھاڑ کر ہوا کے اندر ترچھا کر دوں۔ ہر چیز ہمارے گناہوں سے پناہ مانگتی ہے، لیکن ایک میرا اور آپ کا رب ہی ہے جو کہہ رہا ہے کہ میرا بندہ آج نہیں تو کل مان جائے گا، آج نہیں تو کل مان جائے گا، میرا بندہ آج نہیں تو کل میرے سامنے ہاتھ پھیلائے گا، میرا بندہ آج نہیں تو کل میرے سامنے اپنے ماتھے کو رگڑے گا۔ میرے محترم عزیز دوستو، ہمیں جمعہ کے دن کا مسلمان نہیں بننا ہے، ہمیں جمعہ کے دن کا مسلمان نہیں بننا ہے، ہمیں کیا ہے پورے 360 دن کا مسلمان بننا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے تعلق کو پیدا کرنا ہے۔ اور میرے محترم عزیز دوستو، ہم سب کا جو تعلق کس سے پیدا ہوگا؟ ہمارا تعلق مسجد سے اور مدرسے سے پیدا ہوگا۔ جب تک ہمارا تعلق ان دونوں چیزوں سے نہیں ہوگا، میرے محترم عزیز دوستو، ہم کتنی بھی رہبانیت کر رہے ہمارا ایمان مکمل نہیں ہوگا، ہمارا ایمان مکمل نہیں ہوگا۔ اس لیے کہ اللہ والے فرماتے ہیں کہ اے مسلمان، اگر تو اپنی پچھلی نسلوں کو ایمان کی حالت میں، کلمے کی حالت میں دیکھنا چاہتا ہے تو اپنا رخ مسجد اور مدرسے کے ساتھ کرے، اپنا رخ مسجد اور مدرسے کے ساتھ داخل ہے۔ اس لیے آپ حضرات سے گزارش ہے کہ باہر ساتھی کھڑے رہیں، تو جتنا بھی ہو سکے اپنی طرف سے، اپنے مرحومین کی طرف سے ہر شخص کچھ نہ کچھ اللہ کے راستے میں دیتے جائے، ایک دن کے اللہ 10 اس کا دفع دے گا۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کی جان مال میں برکت عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔